ابھی آپ نے دیکھا چند باتیں آپ کے سامنے عرض کی ہیں، اسی ضمن میں یہ بات بھی سن لیں کہ منافق کسے کہتے ہیں۔ منافق کہا جاتا ہے وہ شخص جو ظاہری طور پر اسلام کا تو دعویدار ہو لیکن باطنی طور پر اس کے دل میں کفر بھرا ہوا ہو۔ ظاہری شکل و صورت سے معلوم ہوتا ہے کہ پکا مسلمان ہے، لیکن اندر کا جب اس کے دل کا اندازہ لگایا جاتا ہے، جب اس کے اندر کو دیکھا جاتا ہے یا پرکھا جاتا ہے تو وہ کفر اور نفاق کی بدبو اس کے دل سے آتی ہے۔ ہماری زبان میں کہا جاتا ہے اوپر سے ٹھیک، وہ تو ٹھیک ٹھاک تھے اندروں کھانا خراب، اوپر سے ٹھیک ٹھاک اندر سے کھانا خراب، اوپر سے لا الہ اندر سے کالی بلا، ایسا منافق کہا جاتا ہے۔ دور حاضر ہم کسی کو ظاہری طور پر اس کی طرف اشارہ کر کے اس کو منافق نہیں کہہ سکتے، کیونکہ اس سے فساد پھیل جائے گا۔ ہم کسی کو سامنے اس کے منہ کے سامنے کسی مجلس میں اس کو منافق نہیں کہہ سکتے، البتہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے چند نشانیاں بیان فرمائی ہیں، اگر یہ نشانیاں اگر اس بندے میں پائی جائیں سمجھو منافق ہے۔ اس لیے حدیث پاک میں آتے ہیں آیت المنافق ثلاث، منافق کی 3 نشانیاں ہیں۔ اذا حدث کذب، جب وہ بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے۔ اس لیے مومن کا تو شیوہ ہی نہیں ہے، وہ جھوٹ بولنا تو گوارا ہی نہیں ہو سکتا۔ آج ہم دنیا میں دیکھیں، ہم تنزلی کا شکار ہوتے جا رہے ہیں، دن بدن ہمارے زوال کے دن ہمیں دیکھنے کو ملتے ہیں۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم جھوٹ بولتے ہیں، جھوٹ عام ہو گیا ہے۔ ہمارے گلیوں میں چلے جاؤ وہاں بھی جھوٹ بولا جائے گا، ہمارے بازاروں میں چلے جاؤ وہاں بھی جھوٹ بولا جائے گا، اور حتیٰ کہ ہمارے گھروں میں بھی جھوٹ بولا جاتا ہے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، حضرت صفوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے راوی ہیں، فرماتے ہیں ایکون المؤمن جبانا، حضور سے پوچھا کیا مومن بخیل ہو سکتا ہے؟ کیا مومن بزدل ہو سکتا ہے؟ ایکون المؤمن جبانا، کیا مومن بزدل ہو سکتا ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا نعم، جی ہاں ہو سکتا ہے۔ پھر پوچھا گیا یکون المؤمن بخیلا، کیا مومن بخیل ہو سکتا ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا نعم، ہاں ہو سکتا ہے۔ جب تیسرا جو جملہ بیان فرمایا، کہا کہ ایکون المؤمن کاذبا، کیا مومن جھوٹا ہو سکتا ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا نہیں، مومن ہو اور جھوٹا ہو ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ جھوٹ اور صدق کیسے جمع ہو سکتے ہیں؟ ایک بندے کے اندر سچائی ہوگی ہم اسے مومن کہیں گے۔ اس لیے فرمایا کہ منافق کی 3 علامتوں میں سے پہلی علامت کیا ہے کہ جب بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے۔ صادق ہوں اپنے قول میں غالب خدا گواہ، کہتا ہوں سچ کے جھوٹ کی عادت نہیں مجھے۔ دوسری نشانی، دوسری علامت کیا بیان فرمائی؟ وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، جب اس کے ساتھ وعدہ کیا جاتا ہے وہ اس کی خلاف ورزی کرتا ہے۔ آپ کے اپنے ارد گرد دیکھیں، جب اس کے ساتھ کسی بات کا معاملہ طے ہو جاتا ہے، اگر اس معاملے میں صحیح اتراتے ہیں سمجھو مومن ہے، اگر اس کے قول اور فعل میں تضاد ہو گیا سمجھو وہ مومن نہیں ہے، وہ منافق ہے۔ اس لیے مسلمان کو جب پرکھا جاتا ہے نا، اس کے قول سے پرکھا، زبان کے لحاظ سے دیکھا جاتا ہے یہ بندہ بات کیسے کر رہا ہے، اس کا یہ کہنے کا مقصد کیا ہے، اور خود اس پر چل رہا ہے یا نہیں چل رہا۔ اور تیسری علامت کیا بیان فرمائی؟ وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ، جب اس کے پاس کوئی امانت رکھ دی جائے اس میں خیانت کرتا ہے۔ اس لیے جب بھی کوئی امانت آپ کے پاس آ جائے اس میں خیانت بالکل نہیں کرنی، یہ مومن کا شیوہ نہیں ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا منافق کو سب سے زیادہ سخت عذاب دیا جائے گا قیامت والے دن۔
قرآن پاک میں بھی یہ آیت موجود ہے اِنَّ الْمُنَافِقِينَ فِي الدَّرْكِ الْأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ کہ بے شک منافقین جہنم کے سب سے نچلے درجے میں ہوں گے۔ اس لیے ہمیں ان منافقانہ نشانیوں سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ ایک حدیث میں اور بھی آیا ہے، وہاں ایک چوتھی بات بیان فرمائی ہے کہ جب اس کا جھگڑا کسی مومن کے ساتھ ہوتا ہے یہ فوراً گالی گلوچ پہ اتر آتا ہے، یہ جذباتی ہو جاتا ہے، یہ اپنا آپ بھول جاتا ہے، یہ سامنے والے کو یہ نہیں دیکھتا کہ عزت کر رہا ہے یا اس کی بے عزتی کر رہا ہے۔ اس لیے اپنے آپ کو ان منافقانہ انداز سے، ان علامتوں سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ یہ 3 آیت جو علامتیں بیان فرمائی ہیں، ہم دیکھیں ہمارے گریبان میں، اب ہر بندہ اپنے گریبان میں جان کر دیکھے کہ یہ 3 علامتیں میرے اندر ہیں تو ختم کرو۔ جھوٹ بولتے ہو تو چھوڑ دو، وعدہ خلافی کرتے ہو تو ختم کر دو، اگر امانت رکھی جاتی ہے اس میں خیانت کرتے ہو، آج ہی سے اپنی زندگی کو بدلو۔ یاد رکھیں انشاءاللہ آج ہم پاکستان کے اندر رہ کر اپنی ایسی زندگی گزار سکتے ہیں، ایسی سکون کی زندگی گزار سکتے ہیں کہ اللہ بھی ہم سے راضی ہو جائیں گے اور مخلوق بھی ہم سے راضی ہو جائیں گے۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک ہم سب کو ان بیماریوں سے ہماری حفاظت فرمائے، منافقانہ انداز سے ہماری حفاظت فرمائے، دوغلا پالیسی میرے منہ پہ اور اس کے منہ پہ اور، اس سے ہمیں بچنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔